اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن دینار ایک عالم، زاہد اور پرہیزگار شخص تھے جو ہمیشہ حلال رزق سے کماتے تھے۔ وہ قرآن مجید لکھنے کا کام کرتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میری زندگی کا آغاز ایک ضائع، شرابی اور گناہ گار شخص کے طور پر ہوا۔ میں لوگوں پر ظلم کرتا، حقوق پامال کرتا، سود کھاتا اور ہر ممکنہ گناہ کا مرتکب ہوتا تھا۔ لوگ مجھ سے میری بدعمالیوں کی وجہ سے دور رہتے تھے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، ایک دن میں نے دل میں ارادہ کیا کہ شادی کروں اور ایک بیٹی کی خواہش کی۔ پھر شادی ہوئی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ میں اسے بے حد چاہتا تھا اور جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی میرے دل میں ایمان کا نور بڑھتا گیا اور میرے گناہوں میں کمی آتی گئی۔ جب فاطمہ 2 سال کی ہو گئی تو ایک دن میں نے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا۔ جب میں شراب کا گلاس پکڑتا وہ گلاس کو مجھ سے دور کر دیتی۔ وہ صرف 2 سال کی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ اسے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا رہا ہو۔ اس کی وجہ سے میرے دل میں ایمان بڑھتا گیا اور میں اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا۔ لیکن جب فاطمہ 3 سال کی ہوئی وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ میں اپنے دکھ کا سامنا نہ کر سکا اور دوبارہ وہی بدکاری کی راہوں پر چل نکلا، حتیٰ کہ شیطان نے مجھے قابو میں لے لیا۔ ایک دن میں نے شیطان سے کہا، آج میں ایسی شراب نوشی کروں گا جیسے کبھی نہ کی ہو۔ میں نے ساری رات شراب پی اور پھر سو گیا۔ خواب میں نے قیامت کا منظر دیکھا۔ سورج مدھم ہو چکا تھا، سمندر آگ میں بدل چکے تھے اور زمین لرز رہی تھی۔ لوگ مختلف گروہوں میں جمع ہو رہے تھے اور میں نے سنا کہ منادی اعلان کر رہا تھا، فلاں بن فلاں اللہ کے سامنے پیش ہو۔ میں نے اپنے نام کی پکار سنی اور ایک خوفناک سانپ کی شکل میں اپنے گناہوں کو دیکھا جو مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں خوف کے مارے بھاگا اور ایک بوڑھے شخص سے مدد مانگی، لیکن وہ بوڑھا بہت کمزور تھا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور سمت بھاگو۔ میں بھاگتا رہا اور سانپ میرا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے فاطمہ کی آواز سنی جو بچیوں کے ایک گروہ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا، فاطمہ اپنے والد کو بچاؤ۔ فاطمہ آئی، میرے گناہوں کے سانپ کو ہٹایا اور مجھے کہا، کیا اب وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ پھر میں بیدار ہوا اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے اسی وقت توبہ کی اور مسجد جا کر فجر کی نماز ادا کی۔ امام نے وہی آیت تلاوت کی، کیا اب وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں؟ مالک بن دینار نے پھر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہر روز مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے اور کہتے، اے گناہ گار بندے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اے غافل بندے، اپنے رب کی طرف واپس آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک چور مالک بن دینار کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ نہ پا کر حیران رہ گیا۔ مالک بن دینار نے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا، کیا تم آخرت کا کچھ حصہ لینا چاہتے ہو؟ چور نے کہا، ہاں۔ مالک بن دینار نے کہا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ چور نے ایسا ہی کیا۔ پھر مالک بن دینار اسے مسجد لے گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا، یہ چوری کرنے آیا تھا، ہم نے اسے آخرت کی دولت دی۔ ایک روایت ہے کہ مالک بن دینار نے فرمایا، دنیا والے دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اس کا سب سے بہترین حصہ نہیں چکھا۔ پوچھا گیا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی معرفت۔ اللہ پاک ہمیں بھی مالک بن دینار کی طرح سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ الخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔